السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ سر میرے شوہر کسی اور شہر میں دفن ہیں بہت دور، اور میں کہیں اور رہتی ہوں، اور میں اپنے شوہر جہاں دفن ہے وہاں جا نہیں سکتی، اور اگر میں یہیں فوت ہو گئی تو مجھے یہیں دفن کر دیا جائے گا، تو ایسی صورتحال میں مرنے کے بعد برزخ میں ہماری ملاقات کیسے ہوگی؟ ہماری قبریں تو الگ الگ جگہ ہیں۔ برزخ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ برزخ اس گڑھے کا نام نہیں ہے جہاں پر بندے کے جسم کو ڈالا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ صرف جسم رہ جاتا ہے۔ اس جسم کو ہم زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں۔ روح زندہ ہے، روح فوت نہیں ہوئی ہے، روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ عالم برزخ میں اس کا جو مقام ہو اس مقام پر پہنچ جاتی ہے اپنے سوال و جواب کے بعد۔ اس کا جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے، چاہے جسم ڈکے ہو جائے یا صحیح سلامت رہے، لیکن قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں ہے۔ تو جب روح زندہ ہے اور روح یہاں سے کسی اور عالم میں چلی گئی ہے تو اس عالم میں ملاقات کا تعلق ان گڑھوں سے نہیں ہے صرف کہ اگر گڑھے قریب قریب ہیں تو ملاقات ہو جائے گی، گڑھے دور ہیں تو ملاقات نہیں ہوگی۔ اس طرح تو وہ لوگ جو سمندروں میں کہیں چلے گئے یا جل گئے یا مختلف اور سچویشن میں مر گئے، یا وہ کافر جو اپنی میتوں کو جلا دیتے ہیں، ان کی راکھ بکھیر دیتے ہیں، پھر ان کو تو کچھ عذاب ہی نہ ہو کیونکہ ان کا جسم ہی ختم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ فرعون اور اس کی آل کو عذاب ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن انہیں پھر اس سے زیادہ شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ اچھا، اب جہاں تک ارواح کے ملنے کا تعلق ہے تو سلسلہ احادیث الصحیحہ میں کچھ احادیث آتی ہیں جو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، بیماری، نماز جنازہ اور قبرستان کے باب میں، اور پھر کچھ اور حدیثیں بھی آپ سے ذکر کروں گا۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حدیث نمبر 1712، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی جو روح ہے جب وہ پہنچتی ہے آسمانوں میں تو فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بڑی تفصیل سے میں آپ کو حدیث بتا چکا ہوں، میں اس پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں جہاں ارواح کی ملاقات ہے۔ تو فرشتے اس روح کو مومنوں کی روح میں لے جاتے ہیں یا ارواح میں لے جاتے ہیں، مومنوں کی جہاں روحیں ہوتی ہیں۔ اس کی آمد سے انہیں بہت خوشی ہوتی ہے، جیسے پردیسی کے آنے سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ پہلے سے موجود روحیں اس روح سے سوال کرتی ہیں کہ بھئی فلاں کیسا تھا، فلاں کی بارے میں ہمیں بتاؤ، فلاں کے حالات زندگی ہمیں بتاؤ، جو بھی سوالات تھے ان کے۔ تو یہ روحوں کا جو ملنا ہے یہ قبر کے گڑھے سے قید تو ہے نہیں، یہ تو ان ارواح سے مل رہی ہیں جن کو وہ اس دنیا میں جانتی تھیں، ان کے رشتہ داروں کی ارواح ہیں، ان کے دوست احباب کی ارواح ہیں، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، جو جا چکا ہے ان سے پہلے، ان میں سے وہ ارواح جو وہاں پر پہنچ چکی ہیں۔ اب جو وہاں پر نہیں پہنچ چکی وہ ارواح کہاں ہیں؟ اس کا بھی جواب یہیں موجود ہے۔ تو وہ جواب دیتی ہے، اسے چھوڑیے، وہ تو دنیاوی فکر و غم میں مبتلا تھا، اور فلاں تو مجھ سے پہلے مر چکا تھا، کیا اس کی روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ تو کہتے ہیں نہیں، اور یہاں نہ پہنچنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنے ٹھکانے حاویہ میں پہنچ چکی ہے۔ تو جو ارواح ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہو پائی تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو چکی۔ اب اسی کی اگلی حدیث 1713 یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی آتی ہے، اور اس کے اندر بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ مومن کی روح آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور فوت شدگان مومنوں کی ارواح کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ اس سے اپنے جاننے پہچاننے والوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ جب وہ روح جواب دیتی ہے کہ فلاں تو ابھی تک دنیا میں ہی تھا، یعنی ابھی تک فوت نہیں ہوا تھا، اور اس کے جو بھی حالات و واقعات ہیں وہ بیان کرتی ہے، اور وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں، تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اس حدیث میں یہ اضافہ ہے، وہ اس کے بارے میں جان کر خوش ہوتے ہیں کہ اگر اس کے اچھے معاملات چل رہے ہیں، کہ بھئی فلاں کی تو شادی ہو گئی، فلاں کے تو بچے ہو گئے، فلاں کی تو نوکری لگ گئی، فلاں تو جی آسٹریلیا چلا گیا، فلاں دبئی چلا گیا، فلاں ریٹائر ہو کے آ گیا، whatever, we do not know the underlying details کہ بھئی کیا لیکن
تو وہ جان کر خوش ہوتے ہیں۔ اب جان کر خوش ہوتے ہیں تو ایک اور سوال لوگ پوچھتے ہیں، ارے ہوا میں کہیں بھول تو نہیں جائیں گے عالم ارواح میں، عالم برزخ میں؟ وہ بھولتے تو پوچھتے آپ کے بارے میں، سیدھی سی بات ہے نا، جو جسے بھلایا جا چکا اس کے بارے میں پوچھتا کون ہے؟ وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور انہیں یاد بھی ہوتا ہے تو ہی پوچھتے ہیں نا، اپنے رشتوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، تو وہ خوش ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں جب وہ، اور جب وہ جواب دیتی ہے کہ بھائی جس آدمی کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، تو مجھے کیا خبر، وہ تو تمہیں خبر ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتی ہیں جو ارواح ہوتی ہیں کہ اسے ہمارے پاس نہیں لایا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے جہنم میں لے جایا گیا۔ جہنم سے مراد کہ اب وہ عذاب میں ہے، وہ سجین میں ہوگا، کسی عذاب میں مبتلا ہوگا، اس لیے یہاں تک نہیں پہنچا۔ اگلی حدیث 1714، یہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس ضمن میں کہ جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پہلے فوت ہونے والے اللہ تعالیٰ کے بندے اس کا استقبال کرتے ہیں، جیسے دنیا میں لوگ خوشخبری دینے والے کو خوشی سے ملتے ہیں، جب وہ بندے اسے بیدار کر کے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو آرام کرنے دو، وہ دنیا کی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا تھا۔ بالآخر وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا تھا، آیا اس کی شادی ہو گئی تھی؟ جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا تھا اور وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا تھا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بندہ تو یہاں نہیں پہنچا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں چلا گیا۔ وہ برا ٹھکانہ ہے اور بری پرورش گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر ان کے نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے، تو اسے پورا کر دے، اور جو وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اپنے بندے پر رجوع کر، یعنی کہ ان پر اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ ابھی تو وہ احوال پوچھ رہے ہیں نا اس نئی روح سے، اعمال تو پیش ہوتے ہیں ان پر، اعمال کا ان پر پیش ہونا الگ معاملہ ہے اور احوال کا ان پر پیش ہونا الگ معاملہ ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ دنیاوی معاملات کے بارے میں بھی وہاں پوچھتے ہیں، بھی اس کی شادی ہو گئی، یہ ایک سوال ہے۔ دیگر اور مسائل، جس مسئلے میں جس کو چھوڑ کر آئے تھے ان مسئلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یوں سمجھ لیں، یا پہلے جو ارواح آئی تھیں ان سے جن مسئلوں کے بارے میں ان کو جواب نہیں ملے تھے اب پوچھتے ہیں، یار فلاں کی پیشی تھی، کیا ہوا؟ وہ فلاں کا یار جھگڑا چل رہا تھا، کیا ہوا؟ یار وہ فلاں خاندان میں یہ مسئلے ہو گئے تھے، کیا ہوا ان کا؟ سمجھ آ رہی ہے بات ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو چند سوال یہاں موجود ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہی سوالات ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں ہوں گے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو خدا کے مرحوم بندے، یعنی جن کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس سے آگے بڑھ کر اس طرح ملتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض کہتے ہیں ذرا اس کو مہلت دو کہ دم بھر لے، دم لے لے، کیونکہ یہ دنیا میں بڑے کرب میں تھا، یعنی ان کو یاد ہے اس کی کیا سچویشن تھی دنیا میں، یا یہ بھی کہ دنیا میں جو مومن کی روح ہوتی ہے نا وہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی سے آ رہا ہے یار اپنے رب کی طرف، تھوڑا سستانے تو دو اس روح کو۔ اس کے بعد اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کا کیا حال ہے، کیا اس نے نکاح کر لیا، اور یہ سارے معاملے۔ اور اگر کسی ایسے آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں جو اس شخص سے پہلے مر چکا ہو اور اس نے کہہ دیا کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ تم ان کے پیچھے کیا کر رہے ہو۔ تم نے شرابیں پینی شروع کر دی ہیں، نشئی بن گئے ہو، نمازیں چھوڑنی شروع کر دی ہیں، یا تم نمازی پرہیزگار ہو گئے ہو، خدمت خلق میں لگے ہوئے ہو، اچھے اخلاق والے ہو گئے ہو، یا بد اخلاق ہو گئے ہو، کر کیا رہے ہو؟
تو پھر جب ان پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش اور بشاش ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارے پاس بھی آئے گا، یہ ہماری اس سے پھر ملاقات ہوگی، اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا فضل اور تیرا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کر اور اسی پر اس کو موت دے. یعنی وہاں پر دعا کرتے ہیں، اچھے عمل آئے تو انہیں ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں وہاں پہ، سبحان اللہ. اور ان پر گناہ گار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو. تو گناہ گار ہو تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، نیکوکار ہو تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. وہ بھولتے نہیں ہیں، وہ تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ہم انہیں بھول بیٹھے ہیں، دعاؤں میں یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دیٹس another thing. ہم ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں سے ان اعلیٰ مقامات میں مل سکیں؟ دیٹس the question. ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ ہم اپنی رب کی رضا میں زندگی گزار رہے ہیں کہ رب کو ناراض کرنے میں؟ اچھا، یہ روایت جو ہے یہ المعجم الاوسط میں امام طبرانی بھی لاتے ہیں حدیث 148، اور پھر المعجم الکبیر میں بھی لاتے ہیں حدیث 3887. مجمع الزوائد میں امام حیثمی اور شرح الصدور میں پیج 59 پر بھی اس روایت کو روایت کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ بھی اس ضمن میں کچھ تفصیلات تھیں، اور کچھ اور تفصیلات بھی آپ کو بتاتے چلیں اس ضمن میں کہ روحوں کے مقامات سے متعلق پہلے بھی بتایا تھا کہ مرنے کے بعد مسلمان کی روح اس کے مرتبے کے لحاظ سے مختلف مقامات میں رہتی ہے، اور شرح الصدور میں یہ تفصیلات موجود ہیں. بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور قائم رہتا ہے. جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں کہ بھئی کوئی قبر پر آئے گا ہی تو روح اسے دیکھ پائے گی، یہ بھی معاملہ یاد رکھیں. بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر سے ہی مخصوص نہیں. اس کی مثال حدیث میں یہ آئی ہے، ایک طائر پہلے قفس میں تھا، یعنی ایک پرندہ تھا پہلے پنجرے میں قید تھا، اب آزاد کر دیا گیا ہے. کہ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الكل كالمشاهد. بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی، ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملأ الاعلی، تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں. وَتَرَى وَتَسْمَعُ، اور سب کچھ ایسے دیکھتی اور سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات المؤمن، جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے. یخلا سربہ یسرح حیث شاء، جہاں چاہے جائے. اسی لیے آپ کو میں نے پہلے بھی یہ باتیں بتائی تھیں میرے خیال سے. بہرحال شرح الصدور میں بڑی تفصیل سے یہ موجود ہے، مختلف روایات ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے. تو شرح الصدور کے مختلف پیجز کے اوپر پیج نمبر 262، 263، 236، اسی طرح 235، اسی طرح سنن ابی داؤد کی بھی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے آتی ہے اسی ضمن میں، عبداللہ ابن مسعود سے آتی ہے جسے شرح الصدور کے پیج 231 پہ نقل کیا گیا ہے. پھر شرح مسلم امام نووی بھی جلد 2 صفحہ 286 پر اسے بیان کرتے ہیں. شرح الصدور پیج 249 پر بعض تفصیلات موجود ہیں. فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 9 صفحہ 658 پر یہ ارواح کے مقام سے متعلق میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں. اور اسی طرح جو ہے شرح الصدور پیج 244 پر موجود ہیں. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے بھی ایک روایت اس ضمن میں آتی ہے. کتاب الزہد جو ابن مبارک کی ہے اس میں حدیث 597
پیج 211، اور پھر اسی کو پھر شرح الصدور کے پیج 13 پر بھی نقل کیا گیا ہے، اور پھر فیض القدیر شرح الجامع الصغیر اس میں حدیث 5016۔ تو بہرحال کئی جگہوں پر روحوں کے مقامات کا ذکر ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات آپ سے ذکر کی ہو، تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات یہاں پر میں آپ سے ذکر کرتا ہوں تو ساتھ اس کے ریفرنسز بھی آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات آپ پر واضح ہو جائے۔ اینی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور خوش رہیے اور دوسروں کو خوشی دینے کا سبب بنیے، نیک اعمال کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔